میں پرسوں اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا، تو باتوں باتوں میں اچانک ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو چرچل کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، تو اس کے کوئی صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایگزیکٹلی اس کے ساتھ یہی بات کی کہ یہ بتائیں کہ تقسیم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیا، تو میں نے بھی بچوں کے ساتھ وہ جواب شیئر کر دیا، اور وہ تھا یو کٹ آئی چوز۔ تم کاٹو گے اور جب تمہیں پتا ہے کہ میں نے چوز کرنا ہے تو جو بڑا حصہ ہوگا وہ میں لے لوں گا، تو تم بڑی احتیاط سے اس کو تقسیم کرو گے۔ خیر، جب یہ بات ہوئی تو مجھے ایک کہانی یاد آ گئی۔ ایک جنگل میں شیر، گدھا اور لومڑی، ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ جب دوستی ہوگی تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ اکٹھے شکار پہ جانا چاہیے، وہ اکٹھے شکار پہ نکل گئے۔ اس دن انہوں نے کافی سارے خرگوش مار لیے، 40-50 کے قریب انہوں نے خرگوش مار لیے۔ خرگوش مارنے کے بعد جب وہ اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر، تو شیر نے گدھے سے کہا، یار ایک کام تو کرو، اب ہم نے شکار تو کر لیا ہے، تو تم اس کے 3 برابر حصے کر دو تاکہ ہر کے حصے میں برابر برابر آ جائے۔ گدھے نے فوری طور پر وہ پائل لی، اس کو 3 بالکل برابر حصوں میں تقسیم کیا اور کہا، لو جناب 3 حصے تیار ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے گدھے کے اوپر چھلانگ لگائی، گدھے کو چیر پھاڑ دیا، گدھا مر گیا۔ اب پیچھے رہے گی لومڑی۔ شیر نے اس سے کہا، یا لومڑی، ذرا یہ جو پائل ہم نے بنائی ہے، یہ جو شکار ہم نے کیا ہے، ذرا اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دو۔ لومڑی نے ان تینوں حصوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس میں سے ایک سب سے مریل خرگوش جو تھا وہ نکالا، اس کو سائیڈ پر کیا اور کہا کہ جناب یہ میرا حصہ ہے اور یہ باقی آپ کا حصہ ہے۔ تو اس نے کہا، تمہیں اتنی اچھی تقسیم کرنی کیسے آتی ہے؟ اس نے کہا، مجھے گدھے نے سکھائی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے۔ اصل جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب ایکسپیرینس کرتے ہیں تو اس ایکسپیرینس کے مطابق چیزیں کر لینی چاہیے، لیکن بعض اوقات آپ کو اس ٹیسٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ جب تک امتحان کے ٹیسٹ میں نہیں بیٹھتے، آپ چیزیں نہیں سیکھتے۔ لومڑی بہرحال وہ چیز سیکھ گئی تھی۔ تھینک یو۔